اس دور کے اندر کرامات بالکل کھل کے بیان کریں آپ، ڈرنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی فلاں اعتراض کرے گا تو فلاں اعتراض کرے گا تو کرتا رہے، جواب دینے کے لیے الحمدللہ علماء موجود ہیں. بابانگے دوہل جواب دیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس چیز کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے اس کی روشنی میں بھرپور جواب دیا جائے گا. البتہ ایسی کرامات کو بیان کرنے سے گریز کیا کریں کہ جس کے ذریعے سے کوئی بددین، کوئی گمراہ شخص عامت الناس کو گمراہ نہ کر دے، ان کو مزید دین سے یا اولیاء سے دور نہ کر دے. اس لیے آپ کرامات بیان کریں اتھینٹک کتابوں سے، اور اس انداز میں بیان کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن و سنت کے دلائل دیتے رہیں، تاکہ کوئی جو بدخواہ ہے اور جس کی سرشت کے اندر ہے فتنہ پروری، وہ اس طرح کا فتنہ برپا نہ کر سکے اور لوگوں کو راہ حق سے دور نہ کر سکے. جو کرامت خلاف شریعت ہوگی اس کا رد کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک کرامت بعض لوگوں نے اس انداز میں ذکر کی کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے کسی مرید کا وصال ہوا تو اس کی کوئی ماں وغیرہ یہ غوث پاک کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بیٹے کا وصال ہو گیا اور آپ بس اللہ سے دعا کر دیں اور کسی طریقے سے میرا بیٹا زندہ ہو جائے. تو آپ نے عالم انکشاف جو ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اس روح کا تھیلا لے کر جا رہے ہیں. تو ان سے مانگا، انہوں نے نہیں دیا، تو نعوذ باللہ غوث پاک نے تھپڑ مارا اور آنکھ باہر نکل آئی اور ساری زنبیل میں سے جتنی بھی روحیں تھیں وہ نکل کے دوسروں کے جسموں کے اندر پہنچ گئیں. یہ بالکل حرام ہے. ایسا بیان کرنا، اس انداز میں بیان کرنا بالکل ناجائز و حرام ہے، اس لیے کہ یہ خلاف شریعت ہے اور فرشتے کی توہین ہے. تو اعلیٰ نے اس کو فرمایا کہ اس کا سننا پڑھنا سب حرام ہے. یہ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام بالاتفاق غوث پاک رحمت اللہ تعالی سے افضل ہے. ایسی بات ان کے لیے کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ جائز ہی نہیں اس طرح کی. ایسی کرامات جو خلاف شرع ہوں اس کو واقعی رد کیا جائے گا. باقی اس کے علاوہ جو کرامات ہیں اس کو بالکل بیان کر سکتے ہیں. البتہ یہاں پر جو ہمارے بعض خطبہ حضرات ہیں وہ ایسی کرامات بھی بعض اوقات بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ کتابوں کے اندر مل جائے، لیکن دیکھیں دور ایسا ہے کہ اس دور کے اندر کرامات بالکل کھل کے بیان کریں آپ، ڈرنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی فلاں اعتراض کرے گا تو فلاں اعتراض کرے گا تو کرتا رہے، جواب دینے کے لیے الحمدللہ علماء موجود ہیں. بابانگے دوہل جواب دیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس چیز کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے اس کی روشنی میں بھرپور جواب دیا جائے گا. البتہ ایسی کرامات کو بیان کرنے سے گریز کیا کریں کہ جس کے ذریعے سے کوئی بددین، کوئی گمراہ شخص عامت الناس کو گمراہ نہ کر دے، ان کو مزید دین سے یا اولیاء سے دور نہ کر دے. اس لیے آپ کرامات بیان کریں اتھینٹک کتابوں سے، اور اس انداز میں بیان کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن و سنت کے دلائل دیتے رہیں، تاکہ کوئی جو بدخواہ ہے اور جس کی سرشت کے اندر ہے فتنہ پروری، وہ اس طرح کا فتنہ برپا نہ کر سکے اور لوگوں کو راہ حق سے دور نہ کر سکے.